بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ختم ہوئی، کتاب المیراث بھی ختم ہوئی۔ آج ہم کتاب القصاص پڑھیں گے۔ اب قصاص کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ ویسے بھی جو ابتدا میں عادت ہے ہر استاد کی تقریباً کہ کتاب کو کہتا ہے کہ مضاف ہے، قصاص مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوا ایک حال محذوف کی جو کہ مبتدا ہے۔ تو یہ قصاص کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ قصاص جیسے آپ کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، کسی نے کوئی تکلیف دی ہے، کسی نے آپ کے کوئی اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹا ہے، اسی طریقے سے آپ بھی اس کو جو ہے کیا ہے جناب تکلیف دیں، آپ بھی اس کے جو ہے کیا ہے کٹ لگائیں، یہ وہ۔ تو اس کتاب میں چند فصول ہیں، ان میں سے پہلی فصل جو ہے وہ قصاص النفس میں ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ خوب، البتہ اس قصاص نفس کا کیا سبب ہے؟ کیوں نفس کے بدلے میں نفس کو قتل کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب وہ ایک بندہ دوسرے کے سانس نکلنے کا سبب بنے، جان نکلنے کا سبب بنے، اور جان نکالنے والا اور جان نکلنے والا دونوں آپس میں مساوی بھی ہوں اسلامی لحاظ سے کہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں آزاد ہیں، اور اسی طریقے سے جس کو مارا ہے وہ معصوم تھا، یعنی اس کو قتل کرنے کا اسلام نے نہیں کہا تھا، اس کو کوئی حق نہیں تھا، اور تیسری کہہ دی کہ عمدن اس کو مارا ہو تو پھر جو ہے کیا ہے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قاتل کو جس کو قتل کیا جائے گا اس میں کچھ شرائط ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی خود ارادہ ہونا چاہیے قتل کا، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، تو وہ جو ہے کیا ہے قتل کیا جائے گا، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور قرآن مجید میں بھی قصاص کے بارے میں جو ہے کیا ہے وہ جناب آیت ہے کہ تم لوگوں کے لیے اس قصاص میں جو ہے کیا ہے وہ حیاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ کتاب القصاص بالکسر، فرماتے ہیں قصاص کو کسرے کے ساتھ پڑھیں۔ اب آپ کہیں گے جناب کون سے حرف پر کسرہ پڑھیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کے اصلی حرف تو کاف صاد ہیں، تو لازمی ہے کہ بھائی یہاں پر پہلی صاد پہ تو کسرہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کے بعد الف ہے، الف اپنے ماقبل فتح چاہتے ہیں، اور آخری صاد کی حرکت تو عوامل کے مطابق ہوگی، تو کاف کو کسرہ دے کے پڑھیں۔ وہ ہوا، یہ قصاص کیا ہے؟ اسم نام ہے، لاستیفاء مثل الجنایت، حاصل کرنا جیسی جنایت کی گئی ہے۔ اب وہ اسم، یعنی اس کو مصدر نہیں مانتے، گویا کہ یہ اسم مصدر مانتے ہیں۔ من قتل، یعنی اگر قتل ہوا ہے تو آپ قتل کریں تو یہ قصاص ہے، اور قطع، اگر کوئی عضو کٹا ہے تو آپ بھی اس کا وہ عضو کاٹیں تو یہ قصاص ہے، اور ضرب، کسی کو ڈنڈا مارا ہے تو آپ بھی مارنے والے کو ڈنڈا مارے ہیں، اور جرح، کسی نے کسی کو زخم پہنچایا ہے تو زخم پہنچانے والے کو بھی زخم پہنچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب کون پہنچائے گا یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَأَصْلُهُ، اصلہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی لغوی معنی قصاص کی کیا ہے؟ اکتفاء الاثر، کسی اثر کی پیروی کرنا۔ مثلا چوری ہوتی ہے تو لوگ ماہر آ کے چور کے پاؤں کا پیچھا کرتے ہیں کہ بھائی یہ پیر اس طرف جا رہا ہے، یہ چور کا پیر ہے۔ یقالو، کہا جاتا ہے، کس اثرہ، فلاں شخص نے فلاں کے اثر کا جو ہے کہ پیروی کی، اذا تبعہ، یہ کس اثرہ اس وقت کہتے ہیں جب دوسرا شخص پہلے کی پیروی کرے۔ فَكَأَنَّ الْمُقْتَصَّ، گویا کہ قصاص کرنے والا، مختص اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کا، کہتے ہیں یہ اصل کو اگر دیکھیں گے تو پھر تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے،
باقی ادغام کے بعد اس میں فاعل اور اس میں مفعول ایک جیسے ہو جاتا ہے. اصل میں تھا مقتصسو، مقتصسو، پہلی صاد کو ساکن کر کے دوسری صاد میں ادغام کر دیا، اس لیے کہ قصاص کرنے والا یتبعو پیروی کرتا ہے اثر الجانی جنایت کار کے اثر کی، جس نے جنایت کی ہے. وَيَفْعَلُ تو یہ مختص انجام دیتا ہے مثل فعلہی اس جانی کے فعل کی طرح، جیسے اس نے کیا ایسے یہ کرتا ہے. وَفِيهِ فصول، اس کتاب میں چند فصل ہیں. الاولو تو ان فصول میں سے پہلی فصل فی قصاص نفس، نفس کی قصاص، نفس یعنی کسی انسان کی جان کی قصاص. وہ موجب ہو، قصاص نفس کا سبب کیا ہے؟ ازحاق النفس، کسی کی سانس کو نکالنا. اب نفس کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ آپ جا کے فلسفے میں دیکھیں کہ نفس ایک ایسی چیز ہے جس کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن بدن کا جز کہیں یا بدن میں داخل ہوتی ہے داخل نہیں ہوتی، پر یہ نفس کے حوالے سے بحث الگ ہے. قال الجوہری، جوہری صاحب نے کہا ہے اب کیا زہقت نفسہ زہوقا اے خرجت، اس کی نفس، اس کی جان، اس کی سانس نکل گئی. میں یہاں پر سانس کا ترجمہ کروں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. وَهُوَ ہنا مجاز فی اخراجہا، کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر جو ہم نفس میں ازحاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں نکالنا، کہتے ہیں یہ مجاز ہے فی اخراجہا کہ ہم اس نفس کو نکالتے ہیں جسم سے. کیوں؟ ان تعلق بالبدن، اصل تو اس نفس کا تعلق ہوتا ہے بدن کے ساتھ، تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ نفس کا بدن کے ساتھ تعلق ختم کرنا. لیست، اس لیے کہ نفس نہیں ہے داخلتن فی ہے اس بدن میں اندر حقیقت میں، کما حقق فی محل ہی، جیسے کہ یہ فلاسفہ نے اپنی جگہ پر ثابت کیا ہے. خوب، پس قصاص نفس کا جو ہے کیا ہے، ایک ہے ازحاق نفس ہو، اور دوسرا یہ کہ المعصومت، وہ نفس جو معصومہ ہو. معصومہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ محترمہ ہو، یعنی اس کو ضائع کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے. التی لا یجوزو، وہ نفس کہ جس کا جائز نہیں ہے اتلافہا تلف کرنا، اس کو ضائع کرنا. ماخوذ من الاسم، کہتے معصومہ اسم سے لی گئی ہے. وہ المنع، وہ کس کی معنی دیتے ہیں؟ منع کی، یعنی نہ ہونے کی. ٹھیک ہے، مثلا ہم کہتے ہیں ہمارا امام معصوم ہے، یعنی یہ گناہ سے منع ہے، یعنی یہ گناہ نہیں کرتا ہے. المکافئۃ، اور کہ وہ نفس جس کو ہم نے ضائع کیا ہے وہ برابر ہے لنفس المزحق، اس شخص کے نفس کے ساتھ جس نے اس نفس کو ختم کیا ہے. اسلام میں مساوی ہوں، والحریت، اور آزادی میں مساوی ہوں، وغیرہما من الاعتبارات الآتیہ، اور اس کے علاوہ دوسرے اعتبارات جو آئیں گے، بلوغ میں مساوی ہو، عقل میں مساوی ہو. عمدن، یہ پھر جو ہے کیا ایک اور کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر آپ نے کسی کی نفس کو جو ہے کیا ہے ختم کیا ہے. قید فی الازحاق، یہ عمد قید ہے کس کے لیے؟ ازحاق کے لیے. اے ازحاقها فی حالت العمد، یعنی اس شخص نے اس نفس کو ختم کیا ہے جان بوجھ کر. وسیاتی تفسیرہ، اور ان قریب عمد کی تفسیر آئے گی. عدوانا، اور ایک قید یہ ہے کہ یہ دشمنی کی بنا پر اس نفس کو ختم کیا ہے. احترز بہی، مصنف صاحب نے عدوان کا لفظ کہہ کر احتراز کیا ہے ان نحو المقتول قصاصا، اس مقتول سے کہ جس کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے. کسی نے میرے بابا کو قتل کیا، اب میں بابا کے قاتل کو قتل کرتا ہوں، تو یہاں ازحاق نفس بھی ہے اور جو ہے کیا ہے جناب وہ سب کچھ ہے، لیکن یہ جو ہے کیا ہے عدوان اس میں نہیں ہے. حالانکہ معصومہ کے قید سے بھی یہ خارج ہو سکتی تھی. فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ تعریف، بتحقیق کہ قاتل کو قصاص کے عنوان سے قتل کرنے پہ تعریف فٹ آتی ہے، لیکن لا عدوان فیہ،
لیکن اس میں دشمنی نہیں ہے، دشمنی نہیں یعنی بے بنیاد قتل نہیں کر رہے ہیں. فخرج بہی، بس یہ قصاص والا مقتول خارج ہو گیا، بہی اس عدوان کے قید سے. خوب. وَيُمْكِنُ إِخْرَاجُهُ، اور ممکن تھا کہ اس مقتول قصاص کو خارج کیا جائے قید المعصوم، معصومہ کے قید سے. فَإِنَّ غَيْرَ الْمَعْصُوم، بتحقیق غیر معصوم عام مومن کونہ بالاصل، وہ عام ہے یا تو بنیادی لحاظ سے ہی غیر معصوم ہے، جیسے کافر حربی وہ معصوم نہیں، غیر معصوم ہے. والعارض، یا وہ شخص جو ویسے تو محترم تھا لیکن عارضی سبب کی وجہ سے غیر معصوم ہو گیا. کل قاتل، جیسے کوئی شخص قاتل ہے، علی وجہ، اس طریقے سے اس نے قتل کیا کہ یوجب القصاص، کہ وہ قتل سبب بنتا ہے قصاص کا. یہ وجہ کا مطلب یعنی اشتباہن اگر قتل کرے گا پھر تو قتل نہیں ہوگا قاتل. ولیکنہ اراد بالمعصومہ، لیکن مصنف صاحب نے معصومہ سے مراد کیا لیا ہے؟ ما لا یباہ اضحاقها للکل، ہر وہ نفس کہ جس کو ہر ایک نہیں مار سکتا، حاکم شرع مار سکتا ہے. تو نتیجے میں یہ جو قصاص میں قتل ہوتا ہے یہ بھی معصوم ہے، کیونکہ ہر ایک اس کو قتل نہیں کر سکتا. حاکم شرع جب اس کو ڈھونڈے گا تو وہ اس کو قتل کرے گا. وبالقید الاخیر، اور یہ جو آخری قید لگائی تھی، آخری عدوان تھی، ٹھیک ہے، اخراج ما یباح قتلہ، اس سے خارج ہو گیا وہ بندہ کہ جس کا قتل کرنا مباح ہے، بنسبت الی شخص دون شخص آخر، ایک شخص کے لیے اس کو مارنا جائز ہے، دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. فإن القاتل معصوم، قاتل یعنی جو اس بندے کو قتل کر رہا، یہ نہیں بلکہ وہ بندہ جس نے کسی کو قتل کیا تھا، میرے بابا کو قتل کیا تھا، وہ معصوم بنسبت الی غیر ولی القصاص، تو میں تو اپنے بابا کا ولی ہوں، میرے لیے وہ معصوم نہیں ہے، لیکن میرے غیر دوسرے محلے والوں کے لیے تو وہ بھی معصوم ہے. تو اس لیے جو ہے کیا ہے، عدوان کے ذریعے سے ہم نے اس کو بھی جو ہے کیا ہے جناب وہ خارج کر دیا کہ بھائی اس کو بھی ایک شخص کے لیے قتل کرنا باعث قصاص نہیں، دوسرا قتل کرے گا تو اس کے لیے باعث قصاص ہوگا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالْعُدْوَانِ، ممکن ہے مصنف صاحب نے عدوان سے ارادہ کیا ہو اخراج فعل الصبی، خارج کرنا بچے کے کام کو، والمجنون، اور پاگل کے کام کو. اگر یہ کسی کو قتل کر دیں تو ان کے ہاں عدوان جو ہے کیا ہے وہ وجود میں نہیں آتا. فإن قتلہما، بتحقیق اس صبی اور مجنون کا قتل کرنا، لنفس المعصومہ، نفس معصومہ کو، المکافئہ، جو کہ قاتل کے برابر بھی ہے، مثلا وہ بھی صبی یہ بھی صبی فرض کریں، اور اسلامی لحاظ سے بھی دونوں فی حکم المسلم، لا یوجب علیہما القصاص. یوجب کا فاعل کون ہوئے؟ قتلہما، یعنی ان دونوں کا قتل اس صبی اور مجنون پر قصاص کا سبب نہیں بنتا. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ ان دونوں کا قتل لا یعد عدوانا، اس کو عدوان کا نام نہیں دیا جائے گا. لعدم تکلیف، اس لیے کہ صبی اور مجنون پر تکلیف ہی نہیں ہے. وَإِنْ اسْتَحَقَّ التَّعْدِيبَ، اگرچہ یہ تعدیب کے حقدار ہیں، تھوڑا بہت ان کو جو کیا ہے جناب وہ سزا دی جائے گی. حسمن للجرأت، تاکہ ان کی وہ جرأت قتل والی ختم ہو جائے، پھر کل کسی دوسرے کو قتل نہ کریں. فإن العدوان ہونا، یہاں پر عدوان جو وہ ظلم محرم کی معنی میں ہے، وہ ظلم جو کہ حرام ہے اس کے لحاظ سے کسی کو قتل کرنا، وہ منفی عنہما، ظلم محرم منفی ہے عنہما، اس بچے سے اور اس پاگل سے. ومن لاحظ فی العدوان المعنى السابق، اور وہ شخص جو عدوان میں پہلے والی معنی کو مد نظر رکھتا ہے، یعنی جہاں پر قتل کیا جاتا ہے لیکن اس قتل کا ہمیں حق نہیں، احتاج، تو وہ محتاج ہے پھر اخراجہما، اس بچے اور پاگل کو خارج کرے اس قصاص والے مسئلے سے، الی قید آخر، ایک قید کے ذریعے. فقال وَإِزْحَاقُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، پھر یہ بالغ اور عاقل کی قید لگاتا کہ کسی کی سانس نکالنا، کسی کو مارنا، جبکہ مارنے والا بالغ اور عاقل ہو اور وہ بھی نفس معصومہ کو مار انتہا، تو یہاں پر یوں ختم ہو جائے گی، لیکن بالغ عاقل کی قید آپ کو لگانی پڑے گی.
وَيُمْكِن اور ممکن ہے اخراجہما کہ جناب اس بچے کو اور مجنون کو خارج کیا جائے قید عمد کے ذریعے، لما سیاتی فی تفسیر ہی، اس لیے کہ عنقریب آئے گی عمد کی تفسیر میں کہ عمد کسے کہتے ہیں؟ بأنہ قصد البالغ، بھائی عمد ہے ہی یہ کہ بالغ قصد کرے، تو یہ تو صبی تو بالغ نہیں ہے، اور اس کے بعد عاقل قصد کرے، پاگل عاقل بھی نہیں ہے۔ وہ اوفقو بالعبارت، فرماتے یہی عبارت کے ساتھ مناسب ہے کہ ہم بچے کو اور پاگل کو عمد کے قید سے خارج کریں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔